الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینہ کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا تو چونکہ حضرت عبداللہ نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت انسان تھے، جاذب نظر تھے، ہر ایک کے دلوں میں جگہ بنانے والے تھے۔ آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے مکہ المکرمہ کے تمام لڑکیوں کی یہ چاہت تھی کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو جاتا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا تو اس وقت مکہ المکرمہ کی جوان لڑکیاں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ چارپائی پکڑ لی، اس سخت بیماری میں مبتلا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور تھا وہ نور و چمک ختم ہو گیا، اور وہ کشش اور وہ جاذب نظر اور وہ خوبصورتی حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ جب مرد عبداللہ کو دیکھتے جا کر اپنے گھروں میں تذکرہ کرتے کہ ہم نے عبداللہ کے چہرے کے اندر وہ بات اب نہیں دیکھتا ہوں جو پہلے دیکھتے تھے۔ عورتیں یہ کہتی اب وہ بات تو حضرت آمنہ کے چہرے میں نظر آتا ہے کہ آمنہ بڑی ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ ابھی یہ باتیں، یہ تذکرے، یہ چرچے چل ہی رہے تھے کہ ملک شام لوگ مکہ المکرمہ سے تجارت کے غرض سے جانے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت آمنہ کے شوہر پیارے آقا کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا تو بھی سفر میں چلا جا اور تجارت کر، 2 یا 2.5 مہینے ابھی شادی کی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ سامان سفر طے کرتے رکھتے ہیں اور قیاوہ کسا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ملک شام کے لیے رخصت ہوتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں۔ بات یہاں تک آئی تھی، پیارے آقا کے بزرگوار والد حضرت عبداللہ ملک شام چلے گئے۔ حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن ہے، پاکیزہ دلہن ہے، نیک سیرت عورت ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہے، مکہ کے تمام آلائشوں اور گندگیوں اور ناپاکیوں سے الگ ہو کر زندگی گزارنے والی ہے۔ اب اکیلی راتوں کو کاٹتی ہے، دن کو گزارتی ہے، عمریوں میں دنوں کو شمار کرتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے۔ عام طور پہ 6 مہینے 4-5 مہینے میں واپس آ جایا کرتا تھا قافلہ جو تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں عبداللہ کی امانت محمد کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن حضرت آمنہ یہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں محمد تھے تو مجھے تو کئی مہینوں تک یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پیٹ میں حمل بھی ہے اور میرے پیٹ میں عبداللہ کا کوئی امانت پرورش پا رہا ہے۔ ایک روز میں اپنے بسترے پہ آرام کر رہی تھی، کسی آنے والے فرشتے نے آ کر کہا کہ تیرے پیٹ میں ایک نورانی مخلوق، ایک نورانی
پیغمبر تیرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، ایک انوکھا بچہ تیرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، جس کے آنے سے مشرق و مغرب کے اندر نور پھیل جائے گا اور سچاؤں سے سچائی و صداقت پھیل جائے گی۔ فرماتی ہے حضرت آمنہ، میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیٹ میں عبداللہ کی امانت ہے، اس سے پہلے کوئی اندازہ مجھے نہ تھا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ عورتوں کے حمل ہو جانے کے بعد جو ان کے ایام بند ہو جاتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے آئے دن شادی سے پہلے بھی کئی مہینے بند رہا کرتے تھے، میں یہ سمجھ رہی تھی شاید وہی بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا جو ہے یہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے جو مہینے کی ترتیب ہے وہ گڑبڑایا کرتی تھی، آج بھی اس کے اندر کچھ گڑبڑی آ گئی ہے۔ لیکن جب ان فرشتوں نے آ کر مجھے خبر دی اور بشارتیں دی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میرے پیٹ میں عبداللہ کی امانت پرورش پا رہی ہے۔ اور عام طور پہ ان حالات میں جب عورتیں امید سے ہوا کرتی ہیں، ان کے ساتھ مشقتیں پیش آتی ہیں، ان کی طبیعت بوجھل ہو جایا کرتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے کوئی دقت محسوس نہ ہو رہی تھی، مجھے کوئی پریشانیاں محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ہاں، میں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتی تھی، کبھی کبھی میں جب صبح میں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتی تو دیکھتی یہ ہے کہ درختوں سے اور پتھروں سے کچھ بھینی بھینی سی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں محسوس نہ کر پاتی تھی کہ یہ کیا بات ہے اور کیوں ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دن اور رات گنتی رہی، جب 6 مہینے کے قریب مجھے یہ خوشخبری ملی تو میں خوش ہو گئی اور میں امیدوں کے ارمانے تاج محل بنانے لگی، میں امیدوں کی کرنیں جگانے لگی، میں خوابوں کے محل سجانے لگی کہ میرے سردار سفر سے واپس آئیں گے، میرے پاس آ کر میرے قریب ہوں گے، میں ان سے اپنے نخرے دکھاؤں گی اور کہوں گی کہ آپ نے اپنی امانت میرے حوالے کر کے چلے گئے، میں اپنے اس بچے کی پرورش پیٹ میں رکھتی رہی، میں ان سے بتاؤں گی آپ کی امانت تو بڑا انوکھا ہے کہ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتی ہوں تو درختیں بھی عجیب انداز میں بھنبھناتی ہے اور کچھ کہتی ہے، پتھروں سے بھی کچھ آواز سی آتی ہے، جس طریقے سے ایک نئی دلہن کے ارمانے ہو سکتی ہے، وہ سارے ارمانے حضرت آمنہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے سرتاج آئیں گے، میں ان کے سامنے ساری باتیں بیان کروں گی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والا محمد جو آ رہا ہے، عبداللہ کا یتیم آ رہا ہے، یہ انوکھا بچہ آ رہا ہے، یتیموں کا ماوا آ رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا آنے والا ہے، اس لیے اللہ کو اس کے باپ کا سایہ پسند نہیں ہے۔ محمد کے والد تجارت پہ گئے ہیں لیکن تجارت سے واپس آنے والے نہیں ہیں، ایک ماں امیدیں بنائی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، راتیں کاٹتی چلی جا رہی ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے کہ ملک شام میں جانے والے تجارت والا قافلہ واپس آتا ہے، عبد المطلب اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قافلہ جس قافلے میں میرا بیٹا عبداللہ گیا تھا وہ قافلہ واپس آ گیا ہے، لیکن عبداللہ واپس نہیں ہے، دوڑے بھاگے جاتے ہیں، قافلہ والے سے ملاقاتیں کرتے ہیں کہ تم پورے لوگ چلے آئے، میرا عبداللہ کہاں ہے؟ قافلہ والوں نے بتایا عبداللہ کو بخار لگ گیا تھا، کچھ بیماری لاحق ہو گئی تھی، بیماری کی وجہ سے وہ بڑا کمزور ہو گیا، اپنی سواری پہ بیٹھنے کے لائق نہ تھا، بہت بیماری اس کو کمزور کر دی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے انہیں ان کے ننیال بھائی نجار کے یہاں چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ وہاں رہیں، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد واپس آئیں۔ جب عبد المطلب گھر میں آتے ہیں تو آپ کے داخل ہونے کے بعد آپ کی بہو محمد رسول اللہ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو دیکھا کہ چہرے سے پریشان ہے، چہرے پہ پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے آواز لگایا حارث کہاں ہو؟ حضرت حارث آتے ہیں، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھ تیرا بھائی عبداللہ وہ تجارت کے غرض سے شام گیا تھا لیکن واپسی میں بیمار ہو گیا، قافلہ والے انہیں چھوڑ کر چلے آئے ہیں، تم سامان تجارت کا سفر کرو اور جلدی سے عبداللہ کے پاس چلے جاؤ، جا کر ان کا دیکھ بھال کرو، ان کی تیمارداری کرو، اپنے ساتھ ممکن ہو تو لے کر آ جاؤ تاکہ اس کی یہاں پہ علاج صحیح سے ہو سکے۔ حضرت آمنہ نے جب یہ بات سنا ہوگا ذرا تصور میں جا کر سوچو کیا گزرا ہوگا، کیا وقت آیا ہوگا اس وقت جس وقت حضرت آمنہ کے کانوں میں یہ آواز آئی ہوگی میرا سرکار
کے لائق نہیں ہے، میرے سواری میرے نظروں سے دور ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیبی بیوی تو فکر نہ کر، حارث جا رہا ہے اور جائے گا، اور جاتے ہی فوراً عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ حضرت حارث سوار ہوتے ہیں اپنی سواری پہ، اپنے کجاوے کستے اور سوار ہو کر تیز رفتار سواری سے حضرت عبداللہ کے بعد ابوا مقام پہ بنو نجار کے خاندان میں، اپنے ننیالی خاندان میں چل دیتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو لانے کے لیے۔ ادھر حضرت آمنہ ابھی امید لگا کر بیٹھ گئی ہے، میرے شوہر آئیں گے، میں ان سے کہوں گی کہ آپ بیمار پردیس میں پڑ گئے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی، میں آپ میرے پاس بیمار اگر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کرتی، آپ کا اس انداز سے خیال کرتی، لیکن آپ پردیس میں بیمار تھے، میں ان کی حالات کو معلوم کروں گی۔ ابھی اپنے دل کے اندر کچھ بولتی تھی، کبھی کبھی اپنی زبان سے آوازیں بھی نکال کر بڑبڑا سے بولنا شروع کر دیتی تھی کہ آپ کے پاس وہ گاڑی ام ایمن کہتی تھی آپ اتنے پریشان نہ ہوں، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ حارث گئے ہیں، عبداللہ کو لے کر آ جائیں گے، آپ کا سرتاج آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن تھی، ابھی تو آپ کے سہاگن بھی صحیح طور پہ سجی نہ تھی، آپ نے تو ابھی ارمانوں کے تاج محل بنا رکھے تھے۔ حضرت ام ایمن کے کہنے پہ آپ کو کچھ دلاسا ہوتا۔ ادھر حضرت حارث ابوا مقام پہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ کے اس راہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے چھوڑ کر آیا تھا، جا کر تلاشتے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے بنی نجار کی خاندان والوں سے معلوم کرتے ہیں میرا ایک بھائی عبداللہ ہے جو آپ کے خاندان میں چھوڑ کر گئے ہیں، جن کو چھوڑا گیا ہے سفر واپسی میں ملک شام سے واپسی والے قافلے میں آپ کے حوالہ کیا ہے۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ اس مقام پہ ٹھہرا ہے، بیمار ہے۔ لوگوں نے حضرت حارث کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے جا کر قبر مبارک پہ کھڑے کر دیا اور کہا حارث اب تیرا بھائی عبداللہ زمین کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا ہے، اب وہ زمین پہ نہیں ہے۔ ذرا تصور میں جا کر سوچنا، ایک بھائی اپنے بھائی کو لانے کے لیے گیا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو تیمارداری کے لیے گیا ہے، ایک بھائی اپنے باپ کے حکم کے مطابق بھائی کو لانے کے لیے گیا، لیکن بھائی سے ملاقات نہ ہوئی، دو بات نہ ہوئی، کوئی خیریت معلوم نہ چلا، کوئی بات کوئی تذکرے نہ ہو سکے، بھائی نے کوئی اپنا درد نہ بتا پایا، بلکہ لوگوں نے قبر مبارک کی زیارت کروائی۔ حضرت حارث اپنے بھائی عبداللہ کی قبر کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر اپنے سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی موبائل کوئی جو ہے ایسی صورتیں نہ تھی جس سے خبر پہنچائی جاتی۔ یہاں عبد المطلب اس انتظار میں ہے کہ عبداللہ آ رہا ہوگا، میرا بیٹا حارث لانے کے لیے گیا ہے۔ ادھر حضرت آمنہ کے گھر میں عبد المطلب کے مکان میں عبداللہ کے یتیم بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا کی ولادت 8 مہینے میں ہوتی ہے، 8ویں مہینے میں آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے ایک روایت کے مطابق، چونکہ اس زمانے میں نجومیوں اور کاہنوں کا یہ کہنا تھا اور ان کا اپنا سوچ یہ تھا کہ 8 مہینے کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بچتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ 8 مہینہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا ہے، اس لیے 8 مہینے کے بچے کی پیدائش بڑی ہی عار سمجھا جاتا تھا، جس کے گھر میں یہ 8 مہینے میں 7واں مہینہ میں پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہ تھا، اور 9واں مہینہ میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن 8ویں مہینہ میں اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا تو عرب کے میں اس زمانے کے اندر بڑا عار محسوس کیا جاتا تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا یہ بچہ تو مر جائے گا، یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ لوگ لعن طعن بھی کرتے تھے کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی وہ بھی 8 مہینے میں، جو بچے نا بیٹیاں تو یہی دفن کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ کو یہ بتانا تھا کہ یہ 8 مہینہ جو 8ویں مہینے میں ہوتا ہے وہ کوئی منحوس دن نہ ہوتا ہے، اس دن پیدا ہونے والا بچہ مر جائے ایسا نہ ہوتا ہے، بلکہ اس دن بچہ پیدا ہونے والا تو جس طریقے سے عام دنوں میں پیدا ہونے والا زندہ رہتا ہے، اسی طریقے سے اس دن کا اور اس مہینے کا بچہ بھی زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8ویں مہینے میں ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے حضرت آمنہ اپنے
لال کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے اور چومتی ہے۔ چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، پیدائش کے وقت میں حضرت مریم جنت سے آئی ہے، حضرت آسیہ جنت سے آئی ہے، دائی بن کر یہ موجود ہے۔ شفا جو ہے پیارے آقا کی دائی بن کر یہاں موجود ہے۔ پیارے آقا کی پیدائش کا وقت اللہ نے جو چنا، نہ رات کی تاریکی کو چنا، نہ دن کا اجالا کو چنا، بلکہ دونوں کی سنگم کو چنا کہ رات اور دن کا صبح صادق کا سہانا وقت ہو، پیارا وقت ہو، دعا کے سکھانے والا دعا کے مانگنے کے وقت میں آیا ہو۔ محمد رسول اللہ کی پیدائش صبح سویرا صادق وقت میں ہوتا ہے، جس وقت میرا رب یہ اعلان لگاتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا مانگے، تو مانگنے کا ترتیب بتانے والے کو میرے رب نے بھیجا تو ویسی وقت میں بھیجا ہے جس وقت مانگنے کی ابتدا لگائی ہے، جس وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جس وقت دعا قبول کرنے کے لیے میرا رب آواز دیتا ہے، اس رب نے اسی دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں محمد بن عبداللہ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ پیارے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے تو جنت سے آپ کی دائی بن کر حضرت مریم آئی، جنت سے آپ کی دائی بن کر آسیہ آئی، اور شفا آپ کے وہاں موجود تھی۔ آپ کی پیدائش ہوئی گندگیوں سے بالکل پاک و صاف، آپ کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی نہ تھی، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدائش کے بعد دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا کہ اب کسرا کے اندر جو کنکرے تھے وہ 8 کنکرے گر گئے، ٹوٹ گئے، اور پھر فارس کے اندر جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، جس آگ کا پوجا کرتے تھے، ادھر محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر وہ آگ بجھ جاتی ہے، سرد پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو بار بار جلانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ آگ نہ جلی۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے وہ سارے بت زمین پہ گر جا رہا ہے، ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ ادھر یہودیوں کے اندر ایک چرچا ہو گیا، لگتا یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ آ گیا، لگتا ہے آخر نبی دنیا کے اندر آ گئے۔ جو نبی کے آنے کی خبریں تورات میں بھی ہے، جس نبی کے آنے کی خبریں انجیل میں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے جس نبی کے آنے کی خبریں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام لوگوں نے اپنے امتیوں کو یہ خبر دیا تھا اور بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں نے اپنے امتیوں کو یہ سمجھایا تھا کہ ایک نبی دنیا کے اندر آئیں گے جو بنو اسماعیل میں آئیں گے، آخر نبی ہوں گے جن کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم نے بھی کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تورات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک آخر نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور وہ دنیا کے اندر آخر نبی بن کر آئیں گے۔ آپ کی پیدائش کی حالات دیکھ کر کہ فارس کی آگ بجھ گئی، کسرا کے کنکرے ٹوٹ پڑے اور کعبۃ اللہ کے بت گر پڑے، یہودی راہبوں کے اندر بے چینی ہو گئی اور وہ اپنے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا معلوم کرو عرب کے اندر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے جس کے بنا پہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ بچہ جو آخر نبی پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ جب لوگوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ راہبوں نے کہا ذرا یہ بھی معلوم کر دو عبد المطلب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا باپ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ تو ہیں لیکن بیمار ہیں، چونکہ ابھی حارث واپس نہیں آئے ہیں، ابھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں یا عبداللہ کا وفات ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں اس کا باپ زندہ ہے، ملک و سفر میں گئے ہوئے ہیں، ابھی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ راہبوں نے کہا اگر اس کا باپ زندہ ہے تو محمد کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ میری کتاب میں تو یہ ہے، میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ محمد جو آخر نبی پیدا ہوگا وہ تو یتیم پیدا ہوگا، اس کے باپ دنیا میں نہ ہوں گے، وہ یتیم دنیا کے اندر آئے گا۔ جب محمد کے والد عبداللہ زندہ ہیں تو پھر ابھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ابھی محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کھلا رہی ہے۔ تصور کی زندگی میں جا کر سوچنا، ایک بچہ پیدا ہوا ہو، چاند سا بچہ ہو،
چاند سے بھی خوبصورت ہو، جس کی دائی آئی ہو جنت سے، جس کی خوبصورتی کا چرچا مکہ کے اندر ہو رہا ہو، جس کو دیکھ کر سردار قریش عبد المطلب یہ کہہ رہے ہوں کہ خدا کی قسم ہم نے ایسا بچہ دیکھا نہیں ہے، اس ماں کے دل پہ کیا کیا ارمانیں ہوں گی، اس ماں کے دل میں کیا کیا امنگیں ہوگی، اس ماں کے دل میں کیا کیا پلاننگیں ہوگی، وہ ماں اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی۔ یہی کسی خطیب نے لکھا ہے، ماں تو دل میں یوں کہہ رہی ہوگی کہ میرا شوہر عبداللہ آئے گا، میں اس سے یہ کہوں گی کہ چاند سا بیٹا آیا ہے کچھ کھلانا لیا، جب میرا پیارا بیٹا میرا شردار شوہر میرا عبداللہ آئے گا تو میں یہ کہوں گی چاند سا پیارا بیٹا آیا ہے دوستوں سے ملوا لے، جب میرا عبداللہ آئے گا میں یہ کہوں گی نرالا راؤ کا بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا مکہ کی گلیوں میں سیر کرا دے۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی، لیکن غیب کا فیصلہ تو یہ تھا، آمنہ تو مٹی کے کھلونے کی بات کر رہی ہے اور تو سوچ رہی ہے کہ عبداللہ آئے گا تو مٹی کے کھلونا بنواؤں گے، ارے محمد تو وہ ہے جس کے لیے چاندی کھلونے بنیں گے۔ بچے مٹی کے کھلونے کے ٹکڑے کرتے اور جوڑتے ہیں، محمد تو چاند کا ٹکڑا کرے گا اور جوڑے گا۔ کس کھیل میں اور کس غم میں مبتلا ہے؟ تم کیا سوچ رہی ہے محمد کو کھلانا مٹی کا منگا کر دوں گی؟ نہیں، محمد کے کھلونے تو آسمانوں میں چاند بنائے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اس امید کی کرن لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اب میرے سرتاج آئیں گے، لیکن حضرت حارث آتے ہیں، اپنی سواری کو دروازے پہ باندھتے ہیں۔ عبد المطلب ٹاپ کی آواز سن کر گرد و غبار کے اڑنے کے انداز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا حارث آ رہا ہے۔ تیز رفتار سواری لے کر گیا تھا، بڑی جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ باہر نکلتے ہیں، نکل کر دیکھتے ہیں حارث آ گیا۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹا تم کو تو بھائی کو لانے کے لیے بھیجا تھا، بھائی کو لانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارے گھر میں ایک پیارا سا بھائی کا جو ہے امانت دنیا میں آ گیا ہے، نرالا انوکھا بچہ آ گیا ہے، تیرا بھائی عبداللہ تیرے ساتھ کیوں نہ آیا؟ حضرت حارث کی آنکھیں بھر جاتی ہے۔ عبد المطلب سردار قریش کا دل بھر جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان بھائی کو لانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں جب پہنچا تو میری تو ملاقات بھی بھائی سے نہ ہوئی، مجھ سے تو ایک بات بھی نہ ہوئی، بھائی نے تو اپنے درد اور تکلیف کو بھی نہ بتا سکا۔ عبد المطلب نے کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہ جب میں پہنچا لوگوں سے معلوم کیا میرا بھائی یہاں بیمار ہے، عبد المطلب کا بیٹا یہاں بیمار ہے، عبداللہ یہاں بیمار پڑا ہے، لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر عبداللہ کے قبر پہ کھڑا کر دیا۔ یہ تیرے بھائی کا قبر ہے، تیرا بھائی زمین سے موجود نہیں۔ حضرت آمنہ نے جب سنا، حضرت آمنہ کے دل پھٹ گئے، ہائے میرا سہاگ اجڑ گیا۔ اس زمانے کے لوگ بڑے صاف ستھرے بات کرنے والے تھے۔ عبد المطلب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آ کر یوں کہتے ہیں عائشہ آمنہ آج سے تو بیوہ ہو گئی اور تیرا بیٹا عبداللہ یتیم ہو گیا۔ آج سے تو بیوہ ہو گئی اور عبداللہ چاند سے ٹکڑا یتیم ہو گیا۔ حضرت آمنہ پریشان ہو جاتی ہے، اس یتیم کو کون پوچھے گا؟ یتیمی کا داغ بھی بڑا عجیب و غریب داغ ہے، ساری دنیا تاریخ نظر آنے لگتی ہے، آثار اپنے بھی پرائے نظر آنے لگتے ہیں، کوئی سہارا بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ آج محمد تو چاند سے بیٹا پیدا ہوا، لیکن عبداللہ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے۔ آج عبداللہ کا کوئی والد بزرگوار موجود نہیں ہے جو بچے کو پیار کرے۔ ادھر مکہ کا دستور یہ تھا کہ دیہات اور گاؤں سے بچوں کو لینے کے لیے لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی دودھ پلانے کے لیے۔ اس دن بھی حضرت آمنہ کے گھر جو محمد پیدا ہوئے اس سال اور اس زمانے میں بھی لوگ دائی آئی، بہت ساری آئی۔ ذرا اندازہ کرو ماں کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ آنے عبد المطلب سردار قریش ہیں، اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، کیا سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، عبد المطلب سردار قریش ہیں، پیارے آقا کے دادا ہیں، عبداللہ کے والد بزرگوار ہیں، زمزم کے کنواں ڈھونڈنے والے ہیں، مکہ والوں کو پانی کی انتظام کرنے والے ہیں،
حاجیوں کے لیے ہر سال انتظام کرنے والے ہیں. آج اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں, ہر آنے والی دائی کو روکتے اور کہتے ہیں ذرا میرے گھر سے بچہ لے لیں. دائی کہتی بچہ تو لے لیں, لیکن کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں, باپ تو نہیں ہے. کہا جب باپ نہیں ہے تو مجھے ملے گا کیا؟ میں تو دودھ اس لیے پلاتی ہوں تاکہ مجھے کچھ ملے, انعامات ملے, پیسے ملے. اور آپ تو سردار قریش ہیں, آپ کے پاس پیسے بچتے کہاں ہیں؟ آپ تو لوگوں میں دان کر دیا کرتے ہیں, لوگوں کو بانٹ دیا کرتے ہیں. حاجیوں کے لیے آپ سارے انتظامات کرنے والے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ملیں گے. داعیہ آتی گئی, واپس چلی گئی. آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے, جن کو مکے کے اندر کوئی بچہ نہیں ملتا ہے. واپس جانے سے بہتر سمجھتی ہے کہ میں عبداللہ کا یتیم کو لے لوں, کچھ ملے نہ ملے, کم از کم خالی جانے سے بہتر ہے کہ ان کو لے لیا جائے. عبد المطلب لیکن قربان جاؤ, کیا نرالا انوکھا یہ یتیم میں ترے یتیم تھے, جس نے محمد سے محمد بن عبداللہ سمجھ کر جڑ گیا. ان کی عزت اور ان کا نام قیامت تک باقی رہ گیا. اگر کوئی سیرت لکھنے والا سیرت لکھے گا, اس کی سیرت مکمل نہ ہوگی اگر حلیمہ کا تذکرہ نہ کرے. کوئی تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا, اس کے تاریخ مکمل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ حلیمہ کا تذکرہ کرے. رد ہونے والے اور جانے والے تو بہت سارے تھے, ان کا کوئی نام باقی نہ رہا, لیکن محمد بن عبداللہ سمجھ کر جڑنے والے دائی حلیمہ جڑ گئی, قیامت تک نام باقی رہ گیا. ملت کے نوجوانوں ذرا سوچنا, ٹھنڈے دل سے غور کرنا, جو بچپن میں محمد بن عبداللہ سمجھ کر ملے اس کا نام قیامت تک باقی ہو, تو جو امت محمد رسول اللہ سمجھ کر جڑ جائے اور اپنی زندگیوں کو ڈھال لے اس کا نام دنیا سے مٹ جائے, یہ بات ناممکن. محمد بن عبداللہ سمجھ کر جڑنے والے کا نام قیامت تک باقی رہ سکتا ہے, تو محمد رسول اللہ سمجھنے والے کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا. شرط یہ ہے اس طریقے سے دائی حلیمہ نے پیارے آقا کو اپنے ساتھ رکھا, ان کے ساری چیزوں کا خیال رکھا. اسی طریقے سے امت کی ذمہ داری ہے کہ پیارے آقا کے ایک پہلو کو زندہ کرے, ان کے بات کو بھی اپنائے, ان کی سیرت کو بھی اپنائے, ان کے لباس کو بھی اپنائے, ان کے الفاظ کو بھی اپنائے, ان کے رہن سہن کو بھی اپنائے. تو دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے جو محمد سے جڑے ہوئے انسانوں کا خاتمہ کرے. آج تو ہمارے حالات اس لیے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو سمجھا لیکن ان سے جڑنے کی کوشش نہیں کیا, نہ ان کے تعلیم سے, نہ ان کے جو ہے لباس سے, نہ ان کے کردار سے, نہ ان کے معاملات سے, جن کے نتیجے میں آج ہم کٹ رہے ہیں. ورنہ محمد بن عبداللہ سمجھ کر جڑنے والے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا, تو محمد رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والا برباد ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اعمال کے بنا پہ حالات آ سکتے ہیں, اعمال کے بنا پہ امتحان ہو سکتے ہیں, لیکن وجود ختم ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن اپنے آپ کو پہلے جوڑو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں آخر میں پھر دائی حلیمہ آتی ہے, آ کر پوچھتی ہے عبد المطلب کیا بچہ ہے یا کوئی لے گیا؟ فرمایا نہیں, بچہ باقی ہے, ہمارے گھر پہ ہے. آپ اندر آتی ہے. اندر آنے کے بعد حضرت آمنہ زخم جو ہے ٹوٹے ہوئے دل سے دل پہ زخم صبح سے کھاتے کھاتے کہ ہائے آج کوئی چاند سا ٹکڑا کو لے جانے والا نہیں ہے, زخم دل سے سہمے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے. حلیمہ اندر داخل ہوتی ہے, پوچھتی ہے آمنہ تیرے گھر بچہ کہاں ہے؟ پیارے آقا سرخ حلے میں لپیٹے ہوئے, ریشم کپڑے میں لپیٹے ہوئے بستر پہ آرام فرما رہے تھے. حضرت حلیمہ پیارے آقا کی چادر کو اور کپڑے کو کھولتی ہے. خود حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں نے پیارے آقا کے کپڑے کو ہٹایا آپ نیند کے آغوش میں تھے, میں نے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا, پھر اپنا ہاتھ یوں ہاتھ رکھا پیارے آقا کے سینے مبارک پہ, آپ نے آنکھ یوں کھولا اور کھول کر مجھے ایسا دیکھنے لگے جیسے مجھے پہچان رہے ہیں. مجھ سے ان کی آنکھیں کچھ باتیں کر رہی ہیں, وہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں کہنے لگی آمنہ یہ بچہ کتنا انوکھا بچہ ہے, میں تو دودھ پلاتی ہوں, بہت سارے بچے مجھے ملتے ہیں, لیکن یہ بچہ عجیب انداز کا ہے کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے آنکھ کھول دیا اور آنکھ کھول کر مجھے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے پہچان رہے ہیں, مجھ سے یوں سوال کر رہے ہیں جیسے مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گا.
اعلان ہے قریشی محلہ کے رہنے والے محمد تسلیم آٹا چکی والے کی والدہ سخت بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے انتقال